قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حاض ملتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اور اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا، اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر۔ جب دروازے مکفل کر کے کھیس موٹا بت کے اوپر ڈال کر کے زلیخا بولتی ہے تلک اے یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف بولتے ہیں کہ تو دروازے مکفل کر دیے کہ لوگ نہ دیکھ سکیں، اور اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے بھی تو حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی، لیکن تیرا اعتقاد ہے کہ یہ دیکھتا ہے، اور اس سے بھی تو
چھپ گئی ہے اور موٹا کھیس ڈال دیا ہے، تو کیا میں اس خدا سے نہ ڈروں کہ جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے؟ میں اس سے حیا نہ کروں؟ تو یہ ایسی روشنی تھی کہ حضرت یوسف اس سے جان چھڑا کر کے بھاگے، دروازے کو تالا چڑھا ہوا تھا، لیکن جو ہی حضرت یوسف دوڑے تو تالا ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ پھر دوسرے کمرے میں، پھر تیسرے کمرے میں، پھر چوتھے کمرے میں، حتیٰ کہ 7 کوٹھڑیوں سے باہر نکلے اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ تو جب اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کی خشیت سینے میں ہو تو پھر رکاوٹیں ہٹتی چلی جاتی ہیں اور انسان بدی سے بچتا ہے۔